میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے روحانیت کے، حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی۔
اور پھر دعا مانگی جاتی تھی. جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے, تھوڑے ہوتے تھے, آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے. اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ, یا اللہ, ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا, نہ فقیر بنانا, نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا. اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی. اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے. اور قدرت کا نظام دیکھیں, تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے, جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے, سچے جذبے سے, یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے, سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا, اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق, وسعت, دولت, ایمان, عافیت, بیٹے, نعمتیں, خیریں اور برکتیں عطا کی. اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی. کیوں؟ 81 اوتاد ہیں. کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل, اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے. انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا, دیکھو بات سنو, تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں. اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے. ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں. کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شاخ کو توڑا, اس کو 2 حصے کیا, ایک کو ادھر رکھا, ایک کو ادھر رکھا, اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا, وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی. کہا یہی تلاش کر رہے ہیں. کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے. اچھا, اس کے بعد وہ صاحب پھر, جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے, وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا, انگریز افسر سے, ایک بابا جی ایسے ہیں جوان سے ہیں, انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا. اس کو بلاؤ, لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے, اس کو بلاؤ. اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے, میں نے لنگر چلانا ہے, درویش میرے پاس آتے ہیں, میں نے کل بیج بویا ہے, ہل چلائے ہیں, آج اس کو پانی دے رہا ہوں, بیل جوتے ہوئے ہیں, میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں. اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا, کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ. جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا, انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے, یہ مطمئن ہے. تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے. انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی, اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا. کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا, جو لوٹی لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا, ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے, ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا. اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی, ان کے پاس اسلحہ, اتنی فوج, وہ ڈر گئے. کہا گرفتار کرنے آئے ہو, ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے, ایک سپاہی تمہارے لیے کافی. اور وہ خوف کے مارے چلے گئے, ڈر گئے, چلے گئے. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے. کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے, اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں. وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو, اسی دراز کو پہلے چھانا تھا, اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی, یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے, ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی, کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے, میری الماری سے پیسے تھے, چابی میرے پاس ہے, اتنے تھے اتنے نہیں پڑے اتنے پڑے ہیں, سونا اتنا رکھا ہے, اتنا نہیں پڑھا اتنا پڑا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں. اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں, ابصار بصر کو کہتے ہیں. آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں, چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. یہ جو اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام کی طاقت ہے, یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتے ہیں. گمان ہی نہیں کر سکتے یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے. مثلا آپ سنیں میری طرف دیکھیں اور سنیں, خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں, مائکروسکوپ اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر کے سارے سرے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں. یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں, سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں. ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں, ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں اور وہ چیخ رہا ہے, تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے پاگل بنا رہا ہے, خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے, خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں, بس ایسی باتیں کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے
تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں۔ وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا۔ ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، اومی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں، بولو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے، آپ سوچیں۔ اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفوں کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیفوں کا کمال ہے جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے، جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں، یہ تلوار بن جاتی ہے جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے، یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے؟ انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر
اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، کٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھنا کٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جو دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں
7 बेटे थे, 7 बेटियां थीं, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, गुर्बत तंगदस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली, और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंगदस्ती। और मेरे हुजूर ने फरमाया, घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, इखलास, बस। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहां और इतना कर दिया, यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए, और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है, और उसके पास खत्म नहीं हो रहा।